अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज है हासिल नावल की किस्त नंबर 14। इन दिनों इसके लिए घर में एक प्रपोज़ल आया हुआ था। इसके अब्बू को ये प्रपोज़ल बहुत पसंद आया था। उन्होंने सानिया की मर्ज़ी पूछी थी और इसने इनकार कर दिया था। मगर तुम आखिर इनकार की कोई वजह तो बताओ, इतना अच्छा रिश्ता आखिर तुम्हें क्यों पसंद नहीं? इसकी अम्मी हैरान थी। बस मैंने कहा ना कि मैं अभी आगे पढ़ना चाहती हूँ, ग्रेजुएशन करने से पहले मुझे शादी नहीं करनी। तो हम तुम्हारी मंगनी कर देते हैं, तुम ग्रेजुएशन कर लेना, मुझे मंगनी भी नहीं करनी, मुझे ये रिश्ता पसंद ही नहीं है। वो चिल्लाने लगी थी। इसकी अम्मी पहली बार परेशान हुई थी। पिछले कई माह में वो बहुत से रिश्ते ठुकरा चुकी थी। क्या तुम्हें कोई और पसंद है? उन्होंने धड़कते दिल के साथ इससे पूछा था। मुझे कोई पसंद नहीं है, मगर मुझे भी शादी या मंगनी कुछ भी नहीं करना है। इसकी अम्मी खामोशी से कमरे से निकल गई थी। सानिया ने सुकून का सांस लिया था। इसका ख्याल था कि इस बार भी बला टल गई है, मगर ऐसा नहीं था। 3 दिन बाद इसके वालिदैन ने लड़के वालों को हाँ कर दी थी और मंगनी की तारीख भी तय कर दी थी। इसके चीखने और चिल्लाने की उन्होंने परवाह नहीं की थी। तुम मंगनी होने दो, मंगनी से कुछ नहीं होता। कम से कम रोज़-रोज़ के प्रपोज़ल से तो तुम्हारी जान छूट जाएगी। डेविड से राब्ता करने पर इसने सानिया को समझाया था। लेकिन डेविड, अगर उन्होंने शादी के लिए इसरार किया तो तब देखा जाएगा। फ़िलहाल तुम किसी पर कुछ ज़हर मत करो। इसने डेविड के कहने पर खामोशी से मंगनी करवा ली थी। इसकी खामोशी पर सब ने सुकून का सांस लिया था। लेकिन सानिया के दिल में इन सब के खिलाफ गिरा पड़ चुकी थी। इन लोगों के नज़दीक में मैं इंसान नहीं, भेड़ बकरी हूँ जिसे वो जब चाहें जिसके लिए चाहें ज़िबा कर दें। मंगनी की अंगूठी पहनते हुए इसने सोचा था। मंगनी के चंद हफ्तों के बाद ही इसके ससुराल वालों ने शादी की तारीख तय करने पर इसरार शुरू कर दिया। वो बुरी तरह सिटपटाई थी। डेविड, अब तुम प्लीज़ अपने पेरेंट्स से बात करो। मेरे अब्बू चंद माह तक मेरी शादी की तारीख तय कर देंगे और मुझे इससे पहले इस घर से निकलना है। डेविड इसकी बात पर परेशान हो गया था। वो रो रही थी। प्लीज़ सानिया, तुम रोना बंद कर दो। मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, लेकिन तुम रोती रहोगी तो मेरे लिए कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसने सानिया का हाथ सहलाते हुए कहा था। मैं अपने पेरेंट्स से 1-2 दिन में बात करता हूँ। देखता हूँ इनका क्या रिएक्शन होता है। वो बहुत फ़िक्रमंद लग रहा था। राबिका 3 दिन से कॉलेज नहीं आ रही थी। तीसरे दिन इसे गेट से अंदर दाखिल होते देखकर सानिया तीर की तरह इसके पास गई थी। क्या हुआ भाई, इतने दिन से कहाँ थी? मैंने फ़ोन किया तो तुम्हारे मुलाजिम ने बताया कि तुम घर पर नहीं हो। कहाँ गई हुई थी? मुझे बताया। सानिया बात करते करते अचानक रुक गई थी। इसे एहसास हुआ था कि रबीका इसे बहुत अजीब नज़रों से देख रही थी। सानिया, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी, हम क्लास में नहीं जा रहे हैं। राबिका ने सर्द लहजे में इससे कहा था। तुम डेविड के साथ क्या करना चाहती हो? लॉन के एक सुनसान गोशे में आते ही इसने पूछा था। सानिया कुछ बोल नहीं सकी। मैं सोच भी नहीं सकती थी सानिया कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो सकती हो। प्लीज़ रबीका, कुछ मत कहो। क्यों ना कहूँ? तुम जानती हो तुम्हारी वजह से हमारे घर में क्या-क्या हुआ है। तुम्हारी वजह से पहली बार डेविड ने मम्मी और डैडी से झगड़ा किया और फिर स्लीपिंग पिल्स खा ली। रबीका, सानिया के मुँह से चीख निकली थी। वो बच गया है, लेकिन जो कुछ तुम दोनों करना चाहते हो हम सबको मार डालेगा। डेविड कैसा है वो घर पर है, ये सब छोड़ो। तुम इसकी ज़िंदगी से निकल जाओ। देखो सानिया, मेरा सिर्फ़ एक भाई है। इसे कुछ हो गया तो हम जीते जी मर जाएँगे। तुम मुस्लिम हो, हम अक़लियत हैं। हमें यहाँ रहना है, हमारा घर-बार सब कुछ यहाँ है, मगर डेविड से तुम्हारी शादी के बाद हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। राबिका, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ। तुम्हें इससे बेहतर लड़के मिल जाएँगे और फिर तुम्हारी तो मंगनी भी हो चुकी है। फिर तुम क्यों मेरे भाई के पीछे पड़ गई हो? मंगनी मैंने डेविड के कहने पर करवाई थी। मुझे अपनी फियांसी में कोई दिलचस्पी नहीं है। सानिया, तुम मेरे भाई का पीछा छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारे घरवालों को सब कुछ बता दूँगी। इस उम्र में मोहब्बत वगैरह नहीं होती, सिर्फ़ दिलचस्पी होती है और दिलचस्पी किसी भी वक़्त ख़त्म हो सकती है। तुम मुस्लिम हो, डेविड क्रिश्चियन है, तुम्हारे मज़हब में वैसे भी इसके साथ शादी जायज़ नहीं है। क्या तुम अपने मज़हब के खिलाफ़ जाओगी? रबीका ने इसे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। मुझे डेविड से मोहब्बत है और मैं इसे नहीं छोड़ सकती। मैं इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। तुम पागल हो चुकी हो सानिया, और पागल अपने साथ-साथ दूसरों को भी तबाह कर देते हैं। अगर तुम डेविड को नहीं छोड़ सकती तो फिर अपनी और मेरी दोस्ती ख़त्म समझो। दोबारा कभी मेरे घर मत आना। रबीका, मैं डेविड को नहीं छोड़ सकती। वो मेरा सब कुछ है। तुम मुझे इसके पास जाने से रोक सकती हो, मगर इसे मेरे पास आने से नहीं रोक सकती। मेरे पेरेंट्स को तुम अगर कुछ बताओगी तो मैं डेविड के साथ घर से भाग जाऊंगी। फिर क्या होगा तुम्हें अच्छी तरह जानती हो। रबीका ने बेबसी से इसे देखा था। मैंने तुमसे दोस्ती करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। सानिया ने इसकी बात पर कुछ नहीं कहा था।
شام کو وہ ربیکہ کے گھر پہنچ گئی تھی۔ پہلی بار وہاں اس کا استقبال بڑی سرد مہری سے کیا گیا تھا اور اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ ربیکہ کا بس چلتا تو شاید وہ اسے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیتی۔ وہ ڈھٹیوں کی طرح خود ہی اٹھ کر ڈیوڈ کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ جاگ رہا تھا اور اس کے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ تم جانتی ہو جو کچھ تم کرنا چاہتی ہو اسے کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ ڈیوڈ کے پاس سے آنے کے بعد ربیکہ نے اسے روک لیا تھا۔ لاؤنج میں ربیکہ کے والدین کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں جانتی ہوں، اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا تھا۔ لاؤنج میں کچھ دیر خاموشی چھائی رہی تھی۔ پھر ڈیوڈ کے ڈیڈی نے کہا تھا، تمہیں یا ڈیوڈ کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں اس لیے تم دونوں کی مدد کرنے پر مجبور ہوں کیونکہ میں ڈیوڈ کا باپ ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو جس مصیبت میں پھنسا لیا ہے، میں اسے وہاں اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں چند ہفتوں تک تمہارے کاغذات بنوا لوں گا، پھر تمہیں امریکہ بھجوا دوں گا۔ وہاں تم اس وقت تک میری بہن کے پاس رہو گی جب تک ڈیوڈ اپنی انجینئرنگ مکمل نہیں کر لیتا۔ سال کے اینڈ میں ڈیوڈ امریکہ آئے گا اور وہاں تم دونوں کی شادی ہو جائے گی اور ڈیوڈ پھر اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے پاکستان آ جائے گا۔ بعد میں ڈیوڈ بھی امریکہ سیٹل ہو جائے گا، مگر تم ایک بات ذہن میں رکھنا کہ تمہیں اپنے گھر والوں کو ڈیوڈ کے بارے میں کچھ نہیں بتانا۔ جب تمہارے پیپرز مکمل ہو جائیں گے تو تم خاموشی سے گھر چھوڑ کر آ جانا۔ میں نہیں چاہتا تمہارے گھر والوں کو اس معاملے کا پتہ چلے اور پھر میرے بیٹے کو اور میری فیملی کو کوئی نقصان پہنچے۔ انہوں نے ثانیہ کو سنجیدگی سے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس دن ڈیوڈ کے گھر سے نکلتے ہوئے وہ بے تحاشا خوش تھی۔ چند گھنٹوں پہلے تک ناممکن نظر آنے والی چیز ناممکن نہیں رہی، اب ممکن نظر آنے لگی تھی۔ اب میں اور ڈیوڈ ساری زندگی اکٹھے گزاریں گے۔ اس کا دل جیسے بلیوں اچھل رہا تھا۔ ہاں، میں اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتاؤں گی ورنہ وہ ڈیوڈ اور اس کی فیملی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میں وہی کروں گی جو ڈیوڈ کے ڈیڈی چاہتے ہیں۔ اسے یہ سب طے کرتے ہوئے ایک بار بھی اپنی فیملی کا خیال نہیں آیا تھا۔ ایک بار بھی اسے اپنے فیصلے کی سنگینی اور ہولناکی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ وہ ٹین ایج میں تھی اور اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ جس شخص سے وہ محبت کرتی ہے وہ یکدم اس کی دست رست میں آ گیا ہے۔ اگلے چند ہفتوں میں وہ ڈیوڈ کے ڈیڈی کے ساتھ 2-3 بار اپنے پیپرز کے سلسلہ میں امریکن ایمبیسی جاتی رہی تھی۔ ہر کام بہت تیز رفتاری سے ہو رہا تھا۔ امریکن ایمبیسی کے ایک سینئر افیسر نے اپنی زندگی کے اتنے اہم فیصلے پر اس طرح جرأت اور بہادری دکھانے پر اس کی تعریف کی تھی۔ تم دوسری پاکستانی لڑکیوں کے لیے ایک مثال ہو۔ اس وقت ان کلمات پر بے تحاشا فخر محسوس ہوا تھا۔ ہاں واقعی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ میں اپنے والدین کو کیوں کرنے دیتی، خود کیوں نہیں کرتی۔ میں جو کر رہی ہوں ٹھیک کر رہی ہوں۔ اسے مزید اطمینان ہو گیا تھا۔ گھر میں کسی کو بھی اس کی سرگرمیوں پر کوئی شبہ نہیں ہوا تھا۔ وہ بہت نارمل طریقے سے گھر میں رہتی تھی، اپنی امی اور بھابھی کے ساتھ اپنی شادی کے لیے چیزوں کی خریداری کے لیے بھی بازار جاتی رہتی۔ مگر دوسری طرف اس نے بہت سی چیزیں آہستہ آہستہ ربیکہ کے گھر منتقل کر دی تھی۔ اپنے پاس موجود سارا زیور اور بینک اکاؤنٹ میں موجود سارا روپیہ وہ ڈیوڈ کے والدین کے حوالے کر چکی تھی۔ چند دن تک اسے امریکہ کا ویزا ملنے والا تھا اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے اپنا گھر چھوڑنے پر تیار تھی۔ اس دن وہ کالج سے ڈیوڈ کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اس کے ساتھ لنچ کرنے کے بعد جب وہ 4 بجے کے قریب آئی تو گھر میں اس کے لیے ایک ہنگامہ تیار تھا۔ اس کے سب سے چھوٹے بھائی نے اسے ڈیوڈ کے ساتھ ریسٹورنٹ میں لنچ کرتے دیکھ لیا تھا اور اس نے گھر آ کر یہ بات سب کو بتا دی تھی۔ ثانیہ صبح اپنی امی سے کہہ کر گئی تھی کہ وہ کالج سے ربیکہ کے گھر جائے گی، مگر جب اس کے بھائی نے گھر آ کر اس کی امی کو بتایا تو انہوں نے ربیکہ کے گھر فون کیا۔ ربیکہ نے انہیں بتایا کہ وہ ان کے ہاں نہیں ہے۔ ثانیہ کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ اپنی امی کے پوچھنے پر اس نے یہی کہا کہ وہ ربیکہ کے گھر سے آ رہی ہے۔ اس کے بھائی کو بھڑکانے کے لیے اس کا یہی جملہ کافی تھا۔ اس نے ثانیہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی تھی۔ اس کی امی نے اسے بچانے کی کوشش کی تھی، نہ ہی بھابھی نے۔ آدھا گھنٹہ بھر وہ بری طرح اپنے بھائی سے پٹتی رہی لیکن اس نے یہ نہیں مانا تھا کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ لنچ کرنے گئی تھی۔ رات کو اس کے ابو اور بڑے بھائی گھر آئے تھے اور نئے سرے سے عدالت لگ گئی تھی۔ تب اس کے صبر کی حد ختم ہو گئی تھی۔ ہاں گئی تھی کسی لڑکے کے ساتھ لنچ کرنے، پھر کیا تم نہیں جانتے؟ نئی نئی لڑکیوں کے ساتھ لنچ کرنے۔ وہ پہلی بار اپنے چھوٹے بھائی پر چلائی تھی۔ بلال نے جواباً اس کے منہ پر زور کا تھپڑ مارا تھا اور اس بار خاموشی سے پٹنے کی بجائے اس نے بلال کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی اس حرکت نے اس کے بھائی کو اور مشتعل کر دیا تھا۔ اس نے اس کے چہرے پر ایک اور تھپڑ مارا تھا۔ ثانیہ نے تھپڑ کھانے کے بعد کارنرز پر رکھا ہوا ایک گلدان اٹھایا اور اشتعال میں پوری قوت سے بلال کو دے مارا تھا۔ اس نے گلدان بلال کے ماتھے پر لگتے اور پھر خون کی ایک لکیر نکلتے دیکھی تھی۔ باقی سب جو خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے یکدم جیسے ان میں حرکت پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے ابو اس بار اس کی طرف آئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں جو چیز آئی تھی انہوں نے ثانیہ کو اس سے مارا تھا۔ وہ جواباً چلاتی رہی تھی، جہاں مجھے اس لڑکے سے شادی کرنی ہے جسے میں چاہتی ہوں۔ میں مر جاؤں گی لیکن کبھی وہاں شادی نہیں کروں گی جہاں آپ چاہتے ہیں۔ کس سے شادی کرو گی بتاؤ، کس سے شادی کرو گی؟ اس کی امی ہذیانی انداز میں چیخنے لگی تھی۔ ڈیوڈ سے شادی کروں گی، ڈیوڈ سے، وہ پاگلوں کی طرح چلائی تھی۔ اس کے ابو یکدم ساکت ہو گئے تھے۔ ہر شخص اپنی جگہ جیسے پتھر کا مجسمہ بن گیا تھا۔
وہ اپنے ہونٹوں سے نکلتا ہوا خون ہاتھ سے پونچھنے ہوئے بڑی بے خوفی سے ہر ایک کو دیکھتی رہی۔ ربیکہ کے بھائی سے اس کی امی کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی سنائی دی تھی۔ ہاں، ربیکہ کے بھائی سے۔ وہ آج جتنی نڈر تھی پہلے کبھی نہیں تھی۔ بلال کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اور میں نے تم دونوں کو زندہ رہنے دیا تو پھر کہنا، اسے تو میں دیکھ لوں گا، لیکن تم آج کے بعد اس گھر سے قدم باہر نہیں نکالنا، اور پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کروں گا۔ ثانیہ، تمہارا دماغ کیوں خراب ہو گیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے تم کیا کر رہی ہو؟ تم مسلمان ہو اور وہ کرسچن ہے۔ ہمارے مذہب میں یہ شادی جائز نہیں ہو سکتی۔ تم دوزخ میں۔ آمنہ بھابی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ میں اب دوزخ میں ہوں، یہ گھر دوزخ ہے میرے لیے، اور آپ جو کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہی ہیں۔ محبت میں کوئی مسلمان اور کرسچن نہیں ہوتا، اور میں اس سے محبت کرتی ہوں، وہ بلا جھجک بولتی گئی تھی۔ بلال چیل کی طرح اس پر جھپٹا تھا اور اس نے اس کا گلا دبانا شروع کر دیا تھا۔ ثانیہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ وہ کوشش کے باوجود اس کے ہاتھوں سے اپنی گردن نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ تبھی اس کے بڑے بھائی نے زبردستی بلال کو پیچھے دھکیلا تھا۔ اس کا دوسرا بھائی بلال کو کمرے سے لے گیا تھا، جو اسے گالیاں بک رہا تھا۔ امی آئندہ یہ گھر سے باہر نہیں جائے گی، کالج میں بھی نہیں، اس کے بڑے بھائی نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ ناول کا یہ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔